اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانے سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں معدے کے بارے میں بلکہ نظام انہضام کے بارے میں ایک ابتدائی ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج میں معدے کے نظام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور معدہ جو ہے مجھے اکثر دوست بلکہ میرے جو مریض ہیں یا میرے پاس جو اکثر ادویات لینے دور دور سے آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ معدے کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو معدے کی بیماریاں جو ہیں تقریباً اگر معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی بیماری نہیں لگتی، اگر معدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو معدے کی آج مجھے ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ کا جو اپنا شعبہ ہے، مطلب معدے کے جس طرح آپ علاج کرتے ہیں تو معدے پہ پہلے ویڈیو بنانی چاہیے تھی۔ تو آج معدے کی تو بہت زیادہ ویڈیوز بنیں گی، لیکن میں آج معدے کی ابتدائی ویڈیو جو ہے جس کو مطلب انہضام پہ پہلی ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں، انہضام پہ بناؤں گا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ معدے کی جتنے امراض ہیں ایک ایک کر کے اس پہ بناؤں گا۔ تو آج میں آپ کو مطلب ابتدائی باتیں بتانا شروع کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیے گا، اور اس کے تسلسل کے ساتھ معدے کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جو چیز ہم کھاتے یا پیتے ہیں، ہر کھائی یا پی جانے والی چیز جو ہے وہ 4 دفعہ ہضم ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ ہضم ہوتی ہے؟ 4 دفعہ ہضم ہوتی ہے۔ پہلی کو کہتے ہیں ہضم معدی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہضم معدی، دوسرے کو ہضم کبدی، تیسرے کو ہضم عروقی، اور چوتھے کو آپ ہضم اعضائی کہہ سکتے ہیں یا عضوی کہہ سکتے ہیں۔ اعضائی یا عضوی کہہ سکتے ہیں۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں تو معدہ اپنی اس مشکیزے جیسی حرکت اور کیا کہیں گے، مطلب معدہ اپنے اس حجم کے مطابق یا اپنے جس طرح کا معدہ اللہ پاک نے بنایا ہے، ایک مشکیزے کی طرح بنایا ہے، تو معدہ اپنی اس مشکیزے جیسی حرکت اور گرمی کی وجہ سے اس ساری کا محلول بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ محلول بنا دیتا ہے، اور اس محلول میں جو مواد نیچے بچتا ہے، مطلب لیکوڈ جو بن جاتا ہے اس کو کیلوس کہتے ہیں، اور جو مواد نیچے بچتا ہے وہ انتڑیاں جو ہیں ان کی سپرنگ جیسی حرکت سے وہ کھینچ لیتی ہیں، وہ انتڑیوں کے ذریعے فضلہ بن کے جو ہوتا ہے وہ انتڑیوں کے ذریعے مکھد کے ذریعے نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، وہ ہم خارج کر دیتے ہیں۔ وہ جو کیلوس بنتا ہے وہ اس میں مطلب اطباء حضرات تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ کیلوس جگر میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیلوس کدھر جاتا ہے؟ جگر میں چلا جاتا ہے۔ اکثر میں بتاتا ہوں کہ کیلولے کے بارے میں کہ جب کیلولا کرنا ہو تو 5 منٹ دائیں کروٹ لیٹیں، پھر 15 منٹ بائیں کروٹ لیٹیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دائیں کروٹ 5 منٹ لیٹتے ہیں تو ہمارا معدہ جو ہے، جو مشکیزہ سا کی شکل کا ہے، وہ لیور کے اوپر لگ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ پھر جب ہم بائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو وہ جگر اس کے ساتھ لپٹا ہوا آتا ہے، تو وہ کیلوس کھینچنے میں یا جگر اس سے معدے سے جگر میں کیلوس جانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہوں۔ تو وہ کیلوس جگر میں جاتا ہے۔ جگر اپنی اس حرارت کی وجہ سے یا جگر کی حرکت کہہ سکتے ہیں کہ جگر کی حرکت کی وجہ سے اس میں 4 تہیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ اس میں 4 تہیں بنتی ہیں۔ سب سے نیچی تہ جو ہوتی ہے وہ سودا کی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ صفرا ہوتا ہے،
اس کے اوپر خون ہوتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ سی بنتی ہے جس کو بلغم کہہ سکتے ہیں، بلغم بنتی ہے، اور ان میں سے جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ اس کے گردوں کے ذریعے فلٹر ہو کر ہمارے مثانے میں اتر جاتا ہے اور پھر ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ 4 تہیں جو ہوتی ہیں، یعنی پہلی تھی ہضم میدی جس کو کہا تھا، جب تک میدے میں تھی، جب کیلوس میں چلی گئی، اس میں جگر میں چلی گئی، جگر کو عربی میں کبد کہتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ قرآن پاک میں خلق الانسان فی کبد، میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا ہے۔ کبد کا مطلب ہوتا ہے جگر۔ تو ہاضم کبدی کا مطلب جب وہ جگر میں جاتا ہے اور جگر اپنی حرکت سے اس کی 4 تہیں بنا دیتا ہے اور پانی کو الگ کر کے گردوں کو بھیج دیتا ہے، تو اس نظام کو جو ہے ہم ہضم کبدی کہیں گے۔ جب گردوں میں پانی چلا جاتا ہے، مطلب پانی ایکسٹرا پانی جو ہوتا ہے وہ گردوں میں چلا جاتا ہے، وہ یہ 4 تہیں جو ہوتی ہیں، یہ جو مطلب لیکوڈ شکل میں کیلوس سا ہوتا ہے، تو یہ نالیوں کے ذریعے عروقی، اس کو ہضم عروقی کہیں گے، وہ ہضم میدی، ہضم کبدی اور ہضم عروقی کہیں گے۔ عروقی عرق کی جمع ہے جو نالی کو کہتے ہیں۔ تو وہ نالیوں کے ذریعے مختلف اعضاء تک پہنچتا ہے۔ بظاہر اس کو کہتے تو خون ہے، لیکن اس خون میں سودا بھی ہوتا ہے، اس میں صفرا بھی ہوتا ہے اور اس میں بلغم بھی ہوتی ہے۔ اب جس چیز کا اضافہ ہوگا، اگر سودا زیادہ ہوگا تو خون جو ہے وہ سیاہی مائل ہوگا، اگر صفرا زیادہ ہو تو وہ زردی مائل ہوگا، اور اگر اس میں بلغم زیادہ ہوگی تو وہ سفیدی مائل ہوگا۔ اب یہ نالیوں کے ذریعے اعضاء تک پہنچتا ہے۔ ان نالیوں کے ذریعے جو مطلب اعضاء تک خون کو پہنچانا ہے، اس کو ہم عروقی کہیں گے، مطلب ہضم عروقی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہضم عروقی۔ اب جب اعضاء تک پہنچتا ہے تو جس عضو کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے، مثلاً جو عضلاتی عضو ہیں ان کو بلغم چاہیے، جو غدی عضو ہیں، کیونکہ اس کی اعصاب کی جو ہے عضلات کی خوراک بلغم ہے، جو مطلب جس غدد ہیں ان کو وہ صفرا پیدا کرتے ہیں، مطلب عضلات کو جب وہ خون دیتا ہے، رطوبتیں جو ہوتی ہیں، یہ بلغم ہے، وہ عضلات کو پہنچ جاتی ہے، تو عضلات سے جو فضلہ ہوتا ہے وہ سودا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سودا کی کس چیز کو ضرورت ہوتی ہے؟ جگر کو، غدد کو، جتنے بھی غدودیں ہیں جسم میں بے پناہ غدودیں ہیں، ہر بال کے نیچے ایک غدود ہے، ٹھیک ہے؟ تو غدد کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ غدد لے لیتی ہیں، اور اعصاب کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتی ہیں، اور وہ اپنا ہر عضو جو ہے اس کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اور اپنا فضلہ دے دیتا ہے۔ تو وہ فضلہ جو ہے وہ ہوا میں، مطلب جب وہ جس طرح ارواح، حکماء کو پتہ ہے ارواح پڑھتے ہیں ہم اس میں ارکان میں، امور طبیعہ میں جب ارواح جس طرح پڑھتے ہیں تو وہ اس میں گیسز بن کے ختم ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا، ان اعضاء کا جو فضلہ ہوتا ہے اس سے انسان کے ناخن بنتے ہیں، اس سے انسان کے بال بنتے ہیں، اس سے انسان کی منی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سا تعارف تھا کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں کیسے کیسے ہضم ہوتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ میں اگر آگے اس کی بیماریاں اور وہ کرنا شروع کروں تو ایک ہی ویڈیو میں کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ ہمارا نظام انہضام ہے، ٹھیک ہے؟ 4 طرح سے یہ ہمارے جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ 4 طرح سے ہضم ہوتی ہے، اور وہ چاروں طریقے یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر معدے کا نظام کیسے خراب ہوتا ہے، کیسے وہ کیوں بگڑتا ہے، اور اس سے اور بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔